لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میرے تو قبل میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان واعظ شریع بیان مسلک حقہ دی پہچان علامہ ابن علامہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا ذکا اللہ رضوی صاحب مدہ ذلہ علی بڑا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب علمی روحانی گفتگو فرما رہے سن. اللہ آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سرہ تے سلامت رکھے. انہاں دے خطاب تو بعد میرے خطاب دی ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں. ایک تے میں انہاں دیاں جتیاں سدھیاں کرن والا نوکر ہاں. اے وڈے نے میں چھوٹا ہاں. تو اے بزرگاں دی اولاد نے میرے واسطے اے بھی انتہائی احترام دا رشتہ ہے. تو میں ہر عالم دین دی ویسے ہی دلی طور تے قدر کرنا تے پھر ایک عالم دین دا شہزادہ ہوئے خود بھی عالم دین ہوئے تے مسلک دا وفادار بھی ہوئے تے اپنے عقیدے دا اور مسلمانہ دے ایمانہ دا چوکیدار بھی ہوئے. الحمدللہ گجرانوالہ دی زمین تے سانو اس گھرانے تے بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے. میں کمرے چ بیٹھ کے چھوٹے پیال تو کوئی ساتھی آئے سن تذکرہ کر رہا سا کہ انتہائی مخلص سخی دل آدمی نے اور الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ ساڈے نال شفقت فرمائی ہے. تو آپ دا خطاب لاجواب ہے. برحال میں بھی صرف انہاں کو دعا لین واسطے تانوں تقریر سنان لگا کہ تسی سنو گے تو تہاڈا ایمان دی چاشنی جو والا ہوئے گی. انہاں کو میں دعا لینی اور حضرت خطیب پاکستان واعظ شریع بیان حضرت مولانا علامہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب
مدہ ضلع والی اج میں انہاں اگے بڑے ترلے تے منتاں کیتیاں سن کے بیٹھی تے دن معافی دیو دو خطیب تواڈے کول پہلے ہی موجود نے بڑے بھائی جان بھی آ رہے نے طبیعت میری 3-4 دن تو کافی خراب سی بخار نزلہ زکام پریشانی دا عالم سی تے بڑی معذرت کیتی ہے لیکن آپ نے بڑی ڈاڈی ضد کیتی پھر حضرت آپ نے بھی آکھیا نہ مینوں حکم فرمایا کہ اتنے جانا ہے تو میں صرف حکم دی تمیل وچ ہی حاضر ہو گیا وگرنہ جدن میری طبیعت خراب ہو جائے ادن جلسے تو چھٹی ہو جاندی ہے لیکن 7 نومبر نو میں پیال کلاں انشاءاللہ طبیعت خراب بھی ہوئی تو میں آ جانا انشاءاللہ تعالی اور میرا خیال ہے پیال کلاں والے راضی ہو گئے ہوں گے پچھلے سال کافی ڈسٹرب سا میں نہیں آ سکیا معذرت کیتی انہاں نال لیکن اس سال 7 نومبر نو میں ضرور انشاءاللہ اتھے حاضر ہوں گا تو علماء کرام بیٹھے نے سب میرے تو افضل نے میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا لیکن جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تو تمام تر توجہ جڑی ہے او میری طرف رکھو گے تو میرے موضوع نو سمجھ پاؤ گے میں بڑی دوروں سفر کر کے او سیال کوٹ بڑی دور ہے وہ تو سفر کر کے میں تواڈے تک آیا ویسے تو میرا دل کردا ہے چونکہ یہ سفر بڑا لمبا ہے مینوں تھکا چھڑدا ہے بیمار کر دیندا ہے میرا دل کردا ہے صرف ہن میں تویز تاگا کریا کراں بس یہ بڑی برکت ہے 2 نمبر پیراں کولوں کئیاں بندیاں دی جان چھوٹ جائے گی وہ دی وجہ کہ جڑا تویز میں دینا ہے انہیں سیڑے چڑھ کے بولنا ہے تے جڑا دم اساں کرنا ہے وہ دا اثر بھی ہونا ہے تے میں اج جڑا ٹھیک ہویا میں اپنے آپ نو آپ ہی دم کیتا ہے تو پھر میں ٹھیک ہویا تے میرا تو ویسے ہن دل کردا ہے کہ ایڈے لمبے لمبے سفر میں نہ کراں ہن بہ کے بس تویز تاگا ہی کر دئیے تے 2 نمبر پیراں کولوں ساڈے سنیاں دی جان بھی چھٹ جائے گی تو میں ویسے بھی فی سبیل اللہ تویز تاگا کرنا کوئی پیسے پوسے بھی نہیں لیندا تے وہی کام بڑا ہے گلا کول رکھ دئیے تو لوگ اونج بھی بڑے دے چھڑ دے نے برکت بڑی ہوندی ہے کیوں جی حضرت کی خیال ہے 11ویں دا لنگر ویسے ہی بڑا ہو جاندہ ہے تو وہ سارا دن ٹیلی فون تے بھی تویز کر دئیدا ہے ٹیلی فون تے دم بھی کر دئیدا ہے تو ان میرا دل کے لئے بہ کے کریے ڈیرا پاک جائے تو چلو اتھے بھی لوکاں نو واز کر دیاں کران گے تواڈی محبت سی میں آ گیا اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ تواڈے ساریاں دا آنا اللہ کریم قبول فرمائے ادی بیٹا تھوڑی جی بیس بھی کھول دے تاکہ واز ٹھیک ہو جائے موٹی ہو جائے تھوڑی جی اسی اہل سنتاں ڈبلنگ کٹاؤ تھوڑی جی ساڈا مذہب بڑا مہذب مذہب ہے ساڈے عقیدے ورگا کسے دا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے مدینے والے آقا دا فرمانے علی شان ہے جے تے صرف اینا سبحان اللہ کہنی ہے تے اے بندے اٹھ کے تے اندر آ کے بہو تو میں تقریر سنانا تے آ کاٹ ٹر جاؤ تے جے تساں بھی کہنی ہے تے پھر میں تقریر کرنا ایڈی دوروں میں بیماری دی عالم چ بھی دم کر کے سفر کیتا ہے تے تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو تے میرے آن دا فائدہ تو کوئی نہ ہویا حضرات توجہ ہوئے حسیناً جمیلاً لیسا کمثلہ فی الدنیا ساڑھے عقیدے جیسا عقیدہ کسے دا نہیں اتنا حسین ہے جمیل ہے ایدی مثل بھی کوئی نہیں ایدی مثال بھی کوئی نہیں یہ اپنی مثل بھی آپ ہے تے اپنی مثال بھی آپ ہے میرے لفظہ تے بس توجہ رکھ کے حضرات اسی سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنے ہیں اللہ دے ملائکہ تے ایمان رکھنے ہیں اللہ دی آخرت تے بھی ایمان رکھنے ہیں تمام نبیاں دی نبوت تے اقراریاں ساڑھے نبی قرآن تے فرمان دے مطابق آخری نبی نے ساڑھے نبی آخری نبی نے حضرات
الحمدللہ اسی آخر الزمان نبی دے غلام ہاں. ساڈے نبی سارے نبیاں چوں افضل آلہ بلند تے بالا. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ نو منن والے ہاں, ایک دے بھی انکاری نہیں. جیڑا بندہ حضرت علامہ قبلہ ذکاء اللہ رضوی صاحب فرما رہے سن, سنی آندے انہوں نے, جیڑا ہر صحابی دا تابع دار ہوئے, جیڑا کوئی بندہ کسے ایک صحابی دا منکر ہے وہ اپنا بوری بسترا گول کرے, کسے ہور دروازے لنگ جائے. سنی انہوں آندے نے جیڑا ہر صحابی دا غلام ہے. اسی تمام صحابہ دے غلام خادم. ایک جملہ ہے, اگر تسی یہ دیتے کاربند رہو, میں بیان کرن لگا, یہ این قرآن دے فرمان دے مطابق ہے. یہ دیتے کاربند رہو تو پھر اپنی نسلانو, اولادانو, دھیاں پترانو یہ دیتے قائم رکھو تے تواڈیاں نسلاں وی جہنم دا دروازہ نہیں ویکھن گیاں, بلکہ جنت وچ رہ کے مصطفیٰ دا حسن و جمال ہی ویندیاں رہن گیاں. اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں تے اسی آل محمد نال مودت رکھنے ہاں. اے ساڈا عقیدہ ہے. یہ دے کاربند رہنا ہے, یہ جو باہر نہیں نکلنا. حضرات خطبہ حجۃ الوداع مسلمان اج بھی جدو پڑھتے ہیں یا علماء کو سنتے ہیں, کئی دیوانے مستانے اج بھی حضور دے عشق وچ انسو بہا لیندے نے. بڑا پیارا خطبہ ہے, کدی موقع ملے تو یہ مطالعہ کریا جے, دل نو سرور تے سکون تے تسکین ملے گی. میرے نبی کریم خطاب کر رہے نے, اگے سنن والے کون نے, میں وہاں تسی ہو نہیں, اگے سنن والے او لوگ نے جنہ اتے اللہ نے اپنی راضی نامے دی مور لا چھڑی ہے. تسی جنہیں بندے بیٹھے ہو جنہیں سبحان اللہ پڑھی ہے, اللہ انہوں نے مدینے زندگی چ ضرور بلائے. اے جڑے بندے چپ چپ منہ چ سبحان اللہ کہندے نے نا, انہاں دی مینوں سمجھ نہیں ہوندی. مولوی دی تقریر چ منہ چ کہندے نے تے جدن بڈھی لیانی ہوے اودن نکاح دی واری اچھی قبول کہہ لیندے نے, اودن تسی منہ چ کیوں نہیں بولے؟ اج اچھی بولو سبحان اللہ تے تانوں برکت بہتی لبے گی. اچھی بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایتھے بھی اچھی بولیا کرو, اودن بھی تواڈے اگے مولوی ہی ہوندا ہے. حضرات توجہ ہوئے, بیٹا دا والیوم بہت زیادہ بریک ہے, یعنی کہ آواز بریک ہے, تھوڑی جی موٹی آواز کرو گے نا تو ذرا بیلنس ہو جائے گا, پھر میرا اثر نہ تے ٹھیک رہے گا. حضرات توجہ ہوئے, حضور خطبہ ارشاد فرما رہے نے, اگے سنن والے کوئی اج دے دور دے پیر نہیں, ولی نہیں. اج دے دور دے اگے سنن والے وہ نے جنہ اتے اللہ نے اپنی راضی نامے دی مور لائی ہے کہ میں انہاں تے راضی ہاں. ہن بس اتنے توجہ دے آ جے, تقریر میں کراں, سنو تسی تے آکھو سبحان اللہ. حضرت علامہ قبلہ ذکاء اللہ رضوی صاحب خطاب فرمان, تسی آکھو سبحان اللہ. علامہ طاہر رحمان ثاقب صاحب خطاب کرن, تسی آکھو سبحان اللہ. علامہ حسن رضا صاحب خطاب کرن, تسی آکھو سبحان اللہ. یارو اسی سونے دیا شانہ بیان کریے, قرآن پڑھیے تے تسی سن سن کے آکھو سبحان اللہ. تے جتے خطاب ہی حضور آپ کر دے ہون. نہیں تسی نہیں سمجھے, تسی نہ سمجھے ہی نہیں ہے. جے تسی سمجھے ہوں دے انج دے کھبو
اس گل وچ انج کھبو ہو سکتا ہے اس کھبن وچ عشق تے پرید دی لائن انج دی جڑے کہ رات نو جا کے باقی حصہ سویں اکھ لگ جائے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. اے گوڑے تھلے کر پتر تھوڑا جا تسی بھی بولو توڑا بھی سارے ہی بولو کوئی بندہ چپ نہ رہے سارے نوجوان بولو ٹھیک ہے تسی سارے ساڑے ہو. میرا دل کردہ ویسے تقریر نہ کراں ایتھی توڑے کو چھٹی لے لاں کلے کلے بندے دے ہاتھ چما تسی آپ نہیں آئے تو انہوں حسین دے نانے دی محبت نے بلا لے آئے. حضرات توجہ ہوئے حضور خطاب کر دے ہونے کے جملہ میں بولن لگا اے منو نہیں پتا تسی کنے کو سمجھدار ہو یا کنے کو سیانے ہو اے منو نہیں پتا منو تو اڈے بولن تے پتا لگنا ہے تسی کنے سیانے ہو کنے سمجھدار ہو تے کنہ کو عشق ہے. اسی قرآن پڑھ کے آکھئے کہ سرکار دا چہرہ ودوہا سی تے تسی سن کے آکو سبحان اللہ تے جتھے ودوہا دا چہرہ سامنے ہوئے واللیل دیاں زلفاں سامنے ہون حامیم دے کنڈل ہون یاسین دا سیرہ ہوئے جڑا نہ بولے میرے لوگ ہمیں صبح ہی لنگ جائے بولن والے بندے دی عمر لمبی ہوئے جتھے علم نشرہ دا سینہ بھی سامنے ہوئے یاسین دا سیرہ بھی ہوئے والامرکہ دی جان بھی ہوئے یاسین دے دندان بھی ہون ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ بھی ہون. ان میں ایک جملہ بولن لگا اے جدو میں بولا نا تے جنی دیر میں چوپ رواں تسا سبحان اللہ پڑھ دیا رہنا ہے پتہ لگے تسی بھی عاشقی ہو یارو نالے خطاب مصطفیٰ تے نالے دیدار مصطفیٰ. نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ. ہائے 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 ایتھے پیر آوے پیر مرید آندے پیر بوے تے میں ویکھی جانا میرے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑے دا شہنشاہ تاجدار چراغے گولڑا میں چاہاں گا میرا پیر میرے سامنے روے میں ویکھی جاواں اے بولے میں سنی جاواں اے علامہ زکا اللہ رضوی صاحب جان گے میرے پیر سامنے رہن اے بولن میں ویکھاں بھی سنا بھی اے میرے تو آڈے پیر نے تے جتنے نبیاں دا پیر ہوئے. منون ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے اچھی سنن دی کان ہو گئے انہوں ڈورے تسی جنی دیر تک سارے اچھی نہ بولو میں سمجھ نہیں ہوندی عادت ہو گئی ہے. اے جڑے میرے دو ترے پرا مولوی بیٹھے نے نا اینا تے اچھی بولنا ہی نہیں اے تے جنازے پڑھان والے نے اینا نہیں بولنا تسا ہی بولنا ہے. اے مولوی کو مولوی نو داد لب گئی جدن او دن کشمیر فتح ہو جانا ہے. کی خیال ہے کیوں جی ضرور اچھا چلو ٹھیک حضرت نے مور لا دیتی ہے ٹھیک ہو گیا. ویسے مذاق پیار نہ کیتا تاکہ اینا ہوتے میں اثر انداز ہو جاؤں ادھر اثر انداز ہو نہیں تے اپنے نے کڑا کو بگانے نے حضرات توجہ ہوئے اندرا پھر پائی جان تسی بڑے سیانے بندے اللہ تنہوں برکت دے عزت دے کامیابی دے کامرانی دے تسی ذرا تھوڑا جا سوچو نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ. میں کہنا ساری تقریر ایک پاسے صبح تسی کار جاؤ جدو فجر پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ پھر اٹھو تو انو تو آڑیاں بیگمات پچھن بیٹیاں پچھن بچے پچھن پاپا بھائی بیٹا صبح مسجد راتی گیا سے صبح گیا سے کچھ پلے پہ آئی اکھی کی دسیے راتی ایک گالوی چس بڑی آئی ہے نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ اس صحابہ نے کنے مزے لے ہونگے نالے لبہائے لالی ہل دے ہونگے
وہ ویندے ہون گے نالے محبوب دا دیدار کر دے وڈے ویراں کول تے نہیں نا چھوٹیاں دا کام ہے وڈیاں دا ادب کرنا تے وڈیاں نوں دینا وڈیاں دا کام ہے بس شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے انہاں دی میں مسجد تے تقریر کرن گیا انہاں مینوں 5-5 ہزار دے نوٹ دتے وچ تقریر دے ہیں تے اے سخی آدمی نے ہیں اللہ انہاں نوں برکت دے تے اج بھی انہاں کڈ کے حضرت نوں پڑھائے نے میں کہنی تساں نہیں دینے انہاں نوں موت پیندی ہے دیندے ہاں اے کدے لئی نے ہاں انہاں منت مننی ہے کہ مولوی جلسہ کرائے گا ساڈا علامہ طاہر رحمان صاحب تے وہی پیسے دے گا اے جڑے نہ کٹن گے نہ نبڑ لاں گا تسی بارہ توجہ دیو حضرات توجہ ہوئے بالکل معافی موفی کوئی نہیں ہیں حضرات توجہ نالے خطاب مصطفیٰ نالے دیدار مصطفیٰ ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ ہوئے عاشقان دے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کی دی اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویخنا رہ جا مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھا اے سب رنایا وے اتنا ڈٹھا اے سب رنایا وے اور کی دیول اے بجا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد میری ڈیمانڈ صرف ہے وہ اچھی پڑھو اے نہیں آکیا ہاتھ چکا تسا اپنی مرضی نال چکے نہیں اے نہیں آکیا بازو تسا اپنی مرضی نال چکے نو اے لوکاں جدو بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چک لین اپنی مرضی نال بازو لہران ادو سانو یقین ہو جاندہ ہے اے بندے نہیں بول دے اندر حسین دے نانے دا عشق پہ یا بول دا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد دا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد دا من لکھ کروڑا جہاں حضور خطاب فرما رہے نہیں کہ میری سرکار نے خطاب فرما دیا اللہ دا حکم سنایا اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نوں کہہ دے تقریر نو تھوڑا جا ویکھو بھی تے سمجھو بھی سونیا انہاں نوں کہہ دے کون سن سونیا انہاں نوں فرما دے کون سن سونیا انہاں نوں اعلان کر دے اگے کون سن صحابہ میں تو کلمہ پڑھایا ہے اللہ دا ہر حکم تواڈے تک پہنچایا ہے میں تواڈے کولوں ایدی کوئی اجرت کوئی معاوضہ کوئی فیس طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربى ایدے بدلے میرے قریبیاں نال مودت رکھیا جے
مودت رکھیا جی، اللہ اکبر کبیرہ، مودت رکھیا جی، بڑی قابل غور۔ ایتھے بڑی اہم گل ہے جڑی میں تواڈے ذہن نشین کرنا چاہنا۔ بعض لوگ کہندے نے کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جڑے نے انہاں مسلح کھو کے تے جناب باغ فدق نہ دے کے اے پٹری تو اتر گئے نے۔ میں کہا کیڑی پٹری؟ آندے نے مودت دی پٹری تو اتر گئے نے۔ میں کہا پہلے یہ دس تینوں مودت دی اندر داخلہ دیتا کنے میں؟ مودت کے داخلے کے لیے، مودت کے داخلے کے لیے خلفائے راشدین کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ تو اڈے وچوں اگر کوئی بندہ ہور وہی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، تے جڑے بندے اٹھ کے ٹر گئے نے تانوں انہاں دا پتہ ہی ہونا ہے، جدی جتی گواچی صبح انہاں نال نبڑ لیا جی۔ کئی بندے انج دے بھی بڑے سیانے ہوندے نے، چنگی پلی تقریر شروع ہوئی ہوے گی قرآن تے فرمان اتے، انہاں نوں خارش ہو جائے گی، اٹھ کے نکل جان گے تقریر نو خراب کرن واسطے۔ اے فیل ہو جائے، اے فیل ہو جائے، اساں قبر چ فیل نہیں ہونا تے اے تے پھر دنیا ہے، یہ تو پھر دنیا ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، لوگ آندے نے پٹری تو اتر گئے نے۔ انہیں اتھے ذرا بس تھوڑی جی تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے، یہ سنانے اس واسطے لگا تاکہ تانوں کو گمراہ نہ کرے۔ طبیعت انتہائی نساز ہے، تقریر پھر کدی ہوئے گی بس اشاراتاً۔ تسی کوئی بچہ مینوں دیندے ہو، چشتی صاحب ہے بچہ حافظ قرآن بنا دیو، علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب کو تسی آندے ہو جی اپنے مدرسے چ اے بچہ داخل کر لو، علامہ عطا اللہ صاحب کو، عطا الرحمان صاحب کو تسی آندے ہو جی بچہ داخل کر لو، انہوں حافظ قرآن بنا دیو، انہوں عالم دین بنا دیو، انہوں درسیات پڑھا دیو، اے پڑھا دیندے نے، سارا خاندان جمع ہو کے آ جاندہ ہے۔ چشتی صاحب، رضوی صاحب، علامہ عطا الرحمان صاحب تہاڈا شکریہ، مہربانی، ساڈا بچہ تساں سدھی پٹری تے چاڑ دیتا ہے، ساڈا بچہ سدھی پٹری تے تساں چاڑ دیتا ہے۔ ایسے گل نو سٹ نہ پایا جے، اے دے اوتے جدوں میں نقطے تے اینڈ کراں نا، اے پتہ نہیں کنی دفعہ تساں سبحان اللہ کہی جانا تے پھر میں راضی ہونا ہے، لیکن سنو ضرور۔ جس کو میں پڑھاؤں وہ سیدھی پٹری پہ چڑھ جائے، جس کو علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے، جس کو عطا الرحمان ثاقب صاحب پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے، جس کو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے، جس کو شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے۔ ارے جس کو پڑھانے والا حسین کا نانا ہو، سیدھی پٹری پر چڑھ جائے، جس کو پڑھانے والا اللہ کا حبیب ہو، جس کو پڑھانے والا آمینہ کا لال نبیوں کا سلطان ہو۔ یا حسن یا حسین، اکدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حضرات، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پٹری سے اتر گئے ہیں، وہ خود قرآن سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فرمان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں کیا ہے تیرا ذاکر پٹری تے چڑھے ہے آندہ ہو، میں کہ انہوں پڑھانا لا کون ہے؟ اے جی سادہ علامہ جعفر ہے، میں کہ مر کے قبر کی چلا گیا ہے۔ جس کو تیرا منطقی استاد جعفر پڑھائے وہ پٹری پر رہے، جس کو پڑھانے والا اللہ کا رسول ہو، نبیوں کا سلطان ہو، وہ کیسے پٹری سے اتر سکتے ہیں؟ ساری کائنات پٹریوں لے سکتی ہے،
صحابہ پٹریاں تو نہیں لے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کریا جے. لوگ کہندے نے مودت چ باہر نے. اج میں صرف گل مودت تے کرنی. دور صدیقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت دے امیر المومنین، وقت دے شہنشاہ، وقت دے حاکم، وقت دے بادشاہ. آپ نے اپنے بیٹے نو آکھیا میں اندر خصوصی میٹنگ چ بیٹھن لگا، حکومتی مشاورت ہے، تو ایتھے دروازے تے دے پہرا تاکہ اندر کوئی نہ آوے. اندر کوئی نہ آوے. کی آکھے اندر کوئی نہ آوے. اچھا حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے گئے، میٹنگ جو مصروف ہو گئے. تھوڑا جا ٹائم گزریا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا شہزادہ آ گیا. آ کے دربان نال مصافحہ کیتا. مصافحہ کر کے کہنے لگا میں اندر جانا ہے، میں بابے نال ملاقات کرنی ہے. دربان نے آکھیا تسی اندر نہیں جا سکتے، تواڈے بابا جان نے منع کیتا. انہاں کہ اندر کوئی نہ آوے، تسی نہیں جا سکتے. انہیں آکھیا میں وقت دے امیر دا بیٹا ماں، وقت دے حاکم دا بیٹا ماں، شہنشاہ دا بیٹا، وقت دے خلیفہ دا پتر ہاں، میں اندر نہیں جا سکتا. ہاں تسی نہیں جا سکتے، تواڈے بابا جہان نے منع کیتا ہے. ادھر تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، مگر ایک شہزادہ ہور آ رہا ہے. وہ شہزادہ پتہ کون ہے؟ او دا نام مولا حسین ہے. کی نا ہے؟ مولا. ہاتھ ایتھے ہوئے، سینہ انج اچا ہوئے ہے، تو پھر اس میں حسین دی آواز ہوئے. آن والا کون ہے؟ مولا. ازے بھی لطف نہیں توڑے بولندہ آیا. اے روٹی اللہ سارے انہوں عزت والی دے وے، اللہ تو انہوں ڈبل دے وے، کدی تو انہوں کمی نہ آوے. اے روٹی کھان لگیا منہ کھول دے ہو یا بند رکھ کے اندر رکھ دے ہو؟ کھول کے. روٹی دا لکمہ منہ کھول کے اندر رکھ دے ہو تے جڑا روٹی دیندہ ہے جڑا دیندہ ہے اے مالک کل تو مزدوری کریں تے مہینہ پورا نہ ہوئے تو آکھے منو مجبوری بن گئی ہے اے تنہا دیو. او آکھے لے تو آکھے جناب شکریہ مہربانی. گھر جائیں تے مالک دیاں تعریفاں، دکان تے بمیں تے مالک دیاں تعریفاں، یاراں چ بمیں تے مالک دیاں تعریفاں. کدی او دیاں بھی تعریفاں کر جنہیں ہاتھ صحیح دیتے نہیں، جنہیں کان صحیح دیتے نے، اکھاں صحیح دیتیاں نے، زبان صحیح دیتی یا چہرے دا حسن دیتا ہی. اور تسی بھی میرے حال ویکھو بچیو، میرے حال ویکھو، میرے منہ تے حسن کوئی نہیں، تو پھر منو ویکھو نا. تسی سجے کھبے کیوں ویندے ہو؟ اللہ نے ایڈا سونا مولوی تواڈے کے پائے ہے. منو ویکھو، میرے حال ویکھ کے تقریر سنو بس میری ہے. اللہ نے حسن دیتا ہے، ہاتھ دیتے نے، چہرہ دیتا ہے، اکھاں دیتیاں نے، صحیح سلامت ہاں. تے پھر او دا بھی تے شکریہ سبحان اللہ کہہ کے کرنا چاہیے نا. ہن ذرا میں بولا نا مولا تے تساں ایڈا کو اچا حسین بولنا ہے، پتہ لگے انہاں دے اندر بھی حسین ہے، انہاں دے باہر بھی حسین ہے. حضرات آن والا کون آ رہی ہے؟ جناب مولا. این جواز آوے. میں پتہ کیوں تواڈے کولے نا بار بار اخوا رہی ہوں، یہ نا بڑا متبرک ہے، اس میں حسین بیان کریا کرو. زبانہ دی مٹھاس قائم رہے گی، زبانہ دی بہار قائم رہے گی. اے کوئی عام جنا نہیں، اے یوں جنا ہے جدی ولادت دی خبر جبریل نبی دے کول لے کے آیا ہے. او دا نام مولا حسین ہے. ہن اس میں حسین تسا پڑھی جانے، جدو میں مولا کا تسا حسین پڑھنے. حضرات جدی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام مولا حسین ہے. ادھے بندیاں دے ہاتھ تھلے، ادھیاں دے اوتے، ہر بندے دا ہاتھ پہ تے اس میں حسین بھی اونچا. جدی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام مولا. حضرات جنوں گردی میرے رسول نے آپ دیتی ہے، او دا نام مولا حسین ہے. حضرات جدے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے، او دا نام مولا حسین ہے. حضرات جنوں نبی نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے، او دا نام مولا حسین ہے.
جدی زبان میرے رسول نے آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین ہے اوے لوگوں سن لو جنوں نبی نے کندھیاں تے بٹھا کے آکھیا لے شہزادیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے اج جدھر تو موڑے گا تیرا نانا اج ادھر ہی مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین حضرات جن نے 7 سال نانے دے کندھیاں تے چڑھ گئے مکے دیاں گلیاں چ راج کیتا ہے او دا نام مولا حسین اکے بندے بھی نہ بولو تھکے بھی نہ بولو تے مرے بندے بالکل ہاتھ نہ چکیا جے باقی عاشق چکیا جے اوے جن نے کربلا بسایا ہے او دا نام مولا حسین جن نے اکبر کہایا ہے او دا نام مولا حسین جن نے عباس علمدار ابو بکر ابن علی اسلام تو وار چھڑیا ہے او دا نام مولا حسین جن نے 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین جن نے سر سجدے چ رکھ کے جان دا نذرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین جن نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوے بولو او دا نام مولا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے ادھر تکرار ہو رہا ہے امیر المومنین دے شہزادے دا دربان نال کہ میں اندر جانا تے مگروں کے شہزادہ آ رہا ہے عمران صاحب مگروں کے شہزادہ آ رہا ہے جدا نام مولا حسین ہے سبحان اللہ انہاں دے پنڈ بھی میں تقریر کرانا ہے مینوں پنڈ بھول جاندا ہے سلامت پورا نام ہی تھوڑا بھول گیا پھر رحمت علی چشتی صاحب اے بڑے محبت والے آدمی نے رحمت پوریو بندہ آیا ہے تو انہوں پہ دسنا سلامت پوریو رحمت اللہ چشتی سلامت پورا کتھے وے رحمت پورا اوتھ تے تسی ایتھے رہ کے ایتھے نہیں ہوندے سلامت پوریو بندہ اتھے آیا اتھو ایتھے آ رہے ہیں اے ایتھو رہ کے ایتھے نہیں ہوندے اللہ اکبر کبیرہ اچھا توجہ ہوئے تکرار ہو رہے ہیں تذکرہ ہو رہے ہیں شہزادہ حسین آئے آ کے امیر المومنین دے پتر نال مصافحہ کیتا اور رافضیو مولا حسین میں امیر المومنین نو ملنا چاندے سن لیکن آپ نے جدو آ کے ویکھیا نا ایتھے پتر دے اندر جان تو پابندی ہے تے حسین نو اندر جان دی کی میں اجازت ملنی ہے آپ نے دوواں نال مصافحہ کر کے نا تے واپسی دا رستہ اختیار کیتا اندروں صدیق اکبر دی نظر پہ گئی انہوں ہن رافضی بیان نہیں کرے گا کیونکہ جے وہ بیان کرے او دی موت واقع ہے او دا نظریہ جڑا وے او اگے سارے انہوں پتہ کی ہے حضرت صدیق اکبر دی نظر پہ گئی آپ اٹھے باہر تشریف لے آئے کہ پتر کھڑا ہے دربان دے نال تکرار ہو رہی ہے آپ کھلوتے ہی نہیں درمیان جو گزر کے مولا حسین دے مگر قریب جا کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا شہزادیا آج ملاقات کرن تو بغیر ہی واپس جا رہے ہو اب جناب شہزادہ حسین نے کیا کیا یا امیر المومنین جنوں حسین امیر المومنین آکھے حسین دے منن والا نہ آکھے اور منافق تے ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا شہزادہ حسین کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین جتے پتر نو ملاقات دی اجازت نہیں اتے حسین نو ملاقات دی اجازت کی میں ہونی ہے جتے پتر تے پابندی ہے اتے حسین نو ملاقات دی اجازت کی میں ہونی ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودا جملہ دل دی تختی تے لکھن آلے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا حسینہ
ओ मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र ते पाबंदी लग सकती है, मेरे मुरीदां ते पाबंदी लग सकती है, ओ मेरा पुत्र है। पर तुहानू ते रसूल ने अपना पुत्र आख्या है, तुहाडे ते मैं किवें पाबंदी लावां। सानू ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जिहड़ा दरस दिता है, असीं ओह दरस गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती बाजार बाजार बयान करके कह रहे हैं, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों। जवान जड़े मुंडे कह सकते हो आसानी नाल, बुजुर्गों को तंग नहीं करता। बुजुर्ग उच्ची पढ़न, दरमियाना पढ़न, मूँह च पढ़न, इन्हां बुजुर्गों को खुली छूट है। मेरा नजरिया जिते स्कूल ते कॉलेज दियां डिग्रियां कम नहीं करदियां, उत्थे बुजुर्गों दियां दुआवां कम दे जांदियां ने। इन्हां बुजुर्गों को तो मैं दुआ लैन आया। नौजवान दरा उच्चा बोल के कह लो, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी लोगों, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी, अज़मत अहले नबी भूल न जाना। अज़मत है आले नबी, आले नबी, आले नबी, आले नबी, आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों। देखना गैर की बातों में न आना। एक गल याद रखो यार, सुनियो, गो के तुसी सानू माल देंदे हो, लेकिन ए मुंह में भी कुछ बोलिया करो। तुहाडे चुप रहन नाल गुस्ताख पैदा हो गए ने, तुहाडे चुप रहन नाल राफजी वध गए ने, तुहाडे चुप रहन नाल खारजी वध गए ने। तुसी मौलवी नाल जगर वेंदे रहिंदे हो। ठीक आंदा पिया, कदी तुसी मुंह बोलन लग पो ना, गुस्ताख पैदा ही ना होवे। और जाफर कुरैशी नूं सुनन वाली कौम, साडे नाल भी शेर पढ़िया करो, साडे नाल भी बोलिया करो। आ जड़ा बंदा हुण ना मुंडा उची बोलिया, अज मैं बिल्कुल फारग हाँ, रात नूं मैं किधरे नहीं जाना। अज मैं उन्होंने खड़ा कर लेना है, दुआए कनूत भी सुननी है तो पूरा जनादा भी सुनना है। तो काम खराब ना करे, नहीं तो शेर पढ़ो, अज़मत खाली मुंह नहीं खिलाना, सीने का जोर भी लाना है, उच्ची बोलने है, अज़मत ओ पीछे भाईजान तुसी भी बोलो हैं, तेरे ते तेरी मंगेतर ने पाबंदी लाई है, जोर ला कुछ नहीं होता। अज़मत आले नबी भूल न जाना, अज़मत है आले नबी, आले नबी, आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत हज़रात गिरामी तवज्जो दिया, जे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खसूसी इजलास हुकूमती मुशावरत क्यों छड़ी? क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को सबक दिता है, कौम को सबक दिता है, मुसलमानों को सबक दिता है। ओ लोगों, तुसी मौलवियां कोलों कुरान पढ़ोगे, असा मुहम्मद दे कोलों कुरान पढ़िया है। हजूर ने सानू अल्लाह दा हुक्म डायरेक्ट
سانو سنایا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال مودت کریا جے، اجلاس ضروری نہیں، حسین دی گل سننی ضروری۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واقعہ نہیں بیان کرنا، بس اشارہ کرنا ہے۔ دور فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بیٹھے سن، علماء میرے نال بہتر بیان کر دینے۔ شہزاد مسجد آ گئے، انہوں نے ویکھیا ممبر ساڈے نانے دا اتنے فاروق اعظم نے، امیر المومنین ممبر تو تھلے اترو۔ ایک منٹ وچ کنے سکنٹ ہوندے نے؟ 60 سکنٹ پورے ہون تے پھر ہوندا ہے منٹ۔ آپ نے سکنٹ بھی نہیں لایا، ممبر چھڑ کے تھلے بہ گئے۔ کیوں؟ الا المودۃ فی القربى، ممبر چھڑ کے تھلے بہ گئے۔ یہ بھی نہیں آکھیا او شہزادیو اراؤ ایتھے بہ جاؤ، تہاڈے ابا جی بیٹھے نے۔ انہوں میں سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے نہیں آئی، میرا خیال ہے۔ او شہزادیو اراؤ ایتھے بابا، تہاڈے ابا جی بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے، تابعی بیٹھے نے، تقریر ہون ڈئی ہے، تقریر مکے گی، جماعت ہوئے گی، پھر تہاڈے نال گل بات ہوئے گی، اجے تقریر ہونی ہے، اسا نہیں اترنا۔ اے نہیں آکھیا، اے بھی نہیں آکھیا۔ لو اے جملہ میں بولن لگا، تہاڈے بولن تے مینوں سمجھ لگنی ہے کہ تسی کڈے کو عاشق ہو۔ اے بھی نہیں آکھیا او شہزادیو اراؤ ایتھے بہ جاؤ، میں شریعت تہاڈے نانے دے کول بہ کے قدماں چ پڑھی وی ہے، سنی وی ہے، سمجھی وی ہے تے ویکھی وی ہے۔ جنی داد نے تانوں دتی ہے نا، اینی مینوں دیندا تے میں عمرے دی ٹکٹ اج ہی دے دینی سی۔ سبحان اللہ، پر انہیں مینوں نہیں دیتی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اج ساری میری تقریر اندر سما رہا ہے، چونکہ انہیں مینوں سنا دینی ہے۔ پھر اینی داد مینوں دیندا تے میں عمرے دی ٹکٹ دینی سی۔ صحیح گل ہے، مینوں کہدا پار ہونا سی، ایک جلسہ ہی سی۔ تسی اچھی بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہوے، بڑی قابل غور۔ اے نہیں آکھیا اراؤ ایتھے بہ جاؤ، میں تہاڈے نانے دی شریعت تہاڈے نانے دے کول پڑھی ہے، سمجھی بھی ہے، سنی بھی ہے تے ویکھی بھی ہے۔ تساں کتاباں کھول کے پڑھیاں، میں کتاباں کھول کے پڑھیاں، مینوں بھی پڑھائیاں گئیاں، تہانوں بھی پڑھائیاں گئیاں، حضرت نوں بھی پڑھائیاں گئیاں۔ تساں بھی جے کوئی سکول پڑھیا تے کھول کے کتاب تے پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے۔ پر جن نے پڑھی بھی ہوئے، سنی بھی ہوئے، سمجھی بھی ہوئے تے نال جدی شریعت ہوئے، انہوں ویخ ویخ کے پڑھیا ہوئے، ویخ ویخ کے پڑھیا ہوئے، تے پھر انہوں دا عشق کتھے کو جائے گا، انہوں دا عشق کنہ کو پروان چڑھیا ہوئے گا۔ ایتھے جیڑے پیر نو 3 کلمے اتوں ویخ کے نہ ہوندے ہون، وہ ایک چنگا جیا نات خان لب دے، او دے نال سیٹنگ کر دے، او دا پیر آپ بن جاندہ ہے۔ حقیقت وچ او دا پیر نات خان ہوندہ ہے، او آندہ تو اپنے کار منو بلا کے گڈی چڑھائی رکھی تے میں تیری گڈی چڑھائی رکھاں گا، تو لوکانو میرا بیعت کرائی جائیں تے میں پیسے جننے لواں گا، عد تیرا ہوئے گا، عد میرا ہوئے گا۔ ایتھے 2 نمبر نات خان مان نہیں تے جتھے پلیتی جاندی ہوئی نہیں۔ اونا کل پڑھن والے کنے کو مقام تے کنیاں کو منزلہ انہاں طے کیتیاں ان گیاں۔ ایتھے جڑا غوث اعظم دے کمرے چ چور راتی ڈکنا، چور صبح باہر کڈیے تے کتب ہوندا ہے تے جڑا بیٹھا ہی محمد دے قدماں چ ہوے۔ ایسے مقام دی عاشقاں دے سلطان العارفین حضرت سلطان باغ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے ایمان سلامتی ہری کوئی منگے، عشق سلامت کوئی منگنی مانے، شرما غنیش کو اے دل نو غیرت ہوئی
ایمان نو خبر نہ کائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانوں دہائی حضرات توجہ دیا جائے ادھے پاس کرے کہ لیدہ موضوع ہے حضرت فروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ممبر تو تھلے اتر کے بہ گئے شہزادے حسنین کریمین آگے سامنے بہ گئے شہزادیاں نو جناب عمر نے کیا اے شہزادیوں اے ممبر بھی تواڈے نانے دے اے مسجد بھی تواڈے نانے دی ہے اے جہان بھی تواڈے نانے دا ہے اے جیڑا عمر تواڈے سامنے بیٹھا ہے اے عمر بھی تواڈے نانے دائی غلام ہے سانو تے جڑی فروقی اعظم نے حضرات محبت مودت دسی ہے اسی او کریا کریا بستی بستی بیان کر کے کہہ رہی ہیں عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت 9-10 محرم دی درمیانی رات 9-10 محرم دی درمیانی رات امام پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں باہر ایک جنا آکے اچھی اچھی بولن لگ پہ ہے بس توجہ دے آجے چند منٹ تو اڑے لینے بس امام پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں باہر ایک جنا آکے بولے ہے اے دروازہ سخیاں دا دروازہ ہے اے تو کدی کوئی سوالی خالی نہیں مڑیا یا حسن یا حسین تسی سخی مولا حسن سخی تواڈا نانا سخی تواڈی نانی سخیا تواڈی ماں سخیا تواڈی امشیر سخیا اے دروازہ لجپالاں دا ہے کدی کوئی خالی مڑیا ہی نہیں امام پاک اٹھے تلاوت بند کی تھی باہر دروازے تے آئے اگے کے جنا کھلوتا ہے اینجو دے ہاتھ بجے ہوئے نے اینج ہاتھ نے اینج گردن نیچے سر نیچے امام پاک باہر آئے تے باہر آکے ویکھے آتے ویکھ کے فرمایا ہو رہے گردن بھی ہلائی سر ہلایا تے آندہ جی آقا ہو رہا فرمایا کدھر آیا ہے حضور غلطیاں ہو گئیاں نے تسی نہیں سمجھے ہوئے کدلے مہینے چے کہ جمعہ سیال کوٹ میرے کول بھی پڑھیا کرو تو انہوں تقریر سنن دا ول آئے گا اے مہر سلیم نو پوچھ لو تقریر کینج سنی دی تے کینج کرائی دی ہے اے بڑی سبحان اللہ بولدا ہے ماشاءاللہ زندہ باد بیبا آدمی ہائے ہائے حضور غلطیاں ہو گئیاں نے معافی لینا آیا میرے امام نے دے انج ہاتھ کھولے کھول کے امام نے انج ہاتھ سینے دے نال لا لیا اگلے لفظ بڑے اہم نے تے ساڑے سنیاں دی کسے ایک کتاب دے ویچ بھی نہیں پر لفظ بڑے اہم نے سنیاں دی کسے ایک کتاب ویچ بھی نہیں اہل تشیح دی کتاب ہے جدہ نائے اخبار ماتم او دے ویچے لفظ نے او دے جو لفظ ہے نے امام پاک نے سینے لا کے فرمایا ہور تیرے لئی جنت دی ضمانت ہے تیرے لئی جنت دی ضمانت ہے میں پڑھ کے نال ہی قبول کر لیا پامیں کتاب شیعہ دیئے امام نے سینے تے لایا ہے نا تھوڑا جا ہو روچا کہہ دیو ہون بس ایتھے گل بڑی توجہ نہ سننا لی میں ایک ذاکر نو پوچھیا میں کہا تواڈی کتاب آندا ہو میں کہا لفظ اگے لکھے نہ کہ بالکل میں کہا امام پاک نے سینے لایا تے جنتی ہو گیا آندا بالکل جنتی ہے میں کہا کڈا کو جنتی ہے آندا بغیر حساب تو جنت چ جائے گا بیٹا توجہ ہے تواڈی میری توجہ تواڈے وچ اس لئی تسی مینوں ذرا 5-7 منٹ سنو بعد چھٹی ہون لگی توجہ بھائی میں کہا بھائی ذاکر صاحب یہ بغیر حساب تو جنت چ کیویں جائے گا آندا مولوی جی پڑھیا نہیں جے پاک حسین نے سینے لایا ہے میں آکھیا جنوں حسین سینے لاوے
انہوں تسی جنتی لکھو سنیاں دا ایک ایک بچہ بغیر تصدیق کرن دو اپنے مولوی کو حوالہ بھی نہ منگے تے آکھے ہور جمتی ہور جمتی ہور جمتی شیعہ دی کتاب دا حوالہ سن گئے سنیاں دا بچہ کہہ دے ہور جمتی جو کہ حسین دے سینے نہ لگے تے میں کیا پھر لڑائی مکا لئیے کٹھے ہو جائیے آندہ کی میں کیا تسا ہور دے متعلق لکھئے ہور امام دے سینے نہ لگا تے بغیر حساب جو جنت جائے گا میں یا کیا پھر ایک ساڑی بھی مان لگو آندہ کیڑی میں کیا انہوں بھی جنتی مننا جڑے اج بھی حسین دے نانے دے روزے دے وچ مصطفیٰ دے سینے نل ایک ابو بکر دا سر ہے ایک عمر دا سر لگا ہویا حضرات توجہ دیا جائے جڑا حسین دے سینے نہ لگ جائے وہ تے بغیر حساب تو جنت جائے گا پہلا وہ تے جنتی منو جڑا حسین دے نانے دے سینے نہ اچھا میں جملہ بولن لگا تو اڑے بولن دے سمجھ ہونی ہے کنی کو اوے ہور تے نال اے میرا ویکھیا جی انج لگا انج لے گیا ہے او جڑے روزے چ لیٹے نے او تے دے سینے نالوں لتھے ہی او دے لتھے ہی نہیں او تے اج بھی سینے دے نال نے میں تینوں مومن تے تاں مننا پہلا انہاں نوں تے جنتی من سنیو تہاڈی داد دین تے میں فنا ہو جاواں کبھی پرت کے تانوں لبا ہی نہ صحیح گل ہے انہاں دے ذاکر تقریر کردے ہون اللہ دی قسم جو کیا بڑے 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 جھوٹ بول دے نے ایڈا ایڈا جھوٹ بول دے نے تے اگوں قوم پتہ کی آندی ہے واہ 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 5 منٹ ذاکر چپ رہے تے قوم انج دوویں ہاتھ چک واہ 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 اور میں ایک بندے نے پوچھا انہیں جھوٹ ماریا ایڈا وڈا تے تو اگوں واہ واہ کری جان دے 5 منٹ تہاڈی ساری قوم واہ واہ او آندے نے جے اسی بھی چپ کر جائیے دا جھوٹ تے پھڑکتنا ہے وہ جھوٹے ہو کے جھوٹی گل سن کے واہ واہ کری جاندے نے تسی سچے ہو کے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہن جڑی میں تانوں 5 منٹ تقریر سنانی ہے نا تواڈے ہاتھ بھی تھلے نہ رہن جتے سبحان اللہ آوے دوویں ہاتھ چک کے انج کہنا سبحان اللہ چکو ہاتھ انج آکھو ذرا سبحان اللہ حضرات توجہ دیا جے ایک اور گل میں کرن لگا اخبار ماتم کتاب او دے اندر لکھی ہے کربلا دی 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے رہن والے لوگ بغیر حساب تو جنت وچ جان گئے میں کہ ذاکر صاحب نو پوچھیا کیوں آندا اس واسطے او خون حسین دی برکت تے نسبت دی وجہ میں کہ سانو قبول ہے او لوگ بغیر حساب تو جنت جان گے جڑے 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے رہندے نہیں پر عقل دے انیا پہلا یونانو بھی جنتی من جڑے نبی دے روزے دی حدود دے وچ آرام پہ کر دینے حضرات توجہ دیا جے اسے کتاب اخبار ماتم نمبر لکھی ہے بندہ سواری تے سوار ہوئے چاہے اونٹ پہ ہو گھڑے پر ہو یا گھوڑے پر ہو گھوڑ سوار ہو وہ 40 میل کی حد پر بندے کے اوپر اختتام حد پر ایک قدم ان کی سواری اس جانور رکھ کر باہر نکل جائے اوپر بیٹھنے والا بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا میں کہ جڑا سواری دے اتے بوے تے سواری دا ایک پیر 40 میل دی حد دے وچ رکھ کے وہ سواری باہر نکل جائے اتے بہن والا بندہ بغیر حساب تو جنت جائے عقل دیا انیا او نانو وی تے جنت جیدے اتے رسول نے آپ سواری کیتی ہوئی ہے
حضرات گرامی ہے تے باز کرا بڑا طویل موضوع بن جانا ہے اور نے ہاتھ بننے ہوئے نہیں آقا میرے کو غلطیاں ہو گئیاں معافی دے دیو امام نے ہاتھ کھولے سینے لایا فرمایا ہور جا تیرے لی جنت کی ضمانت ہور نے ہاتھ ایتھے بن لے تھوڑا جا ٹائم گزریا ہور نے پھر انج ہاتھ کیتے امام نے فرمایا میں تینوں معاف کر دیتا ہے ہن ہاتھ انج کیوں بننے نہیں آندا یا حسین میری تسلی نہیں ہوئی فرمایا کنوں آنا پیا میں تینوں معاف کیتا ہے تے تو آنا میری تسلی نہیں ہوئی کنوں آنا پیا آندا حضور تو آنو عرض کر رہی ہاں میری تسلی نہیں ہوئی تسا تے مینوں معاف کیتا ہے پر میری تسلی نہیں ہوئی فرمایا ہوئے او کتنا گل پیا کرنا ہے ویکھ تے صحیح ہن تواڈے بولن تے مینوں پتہ لگنا کتنا کچھ سمجھے ہو او کتنا گل پیا کرنا ہے ویکھ تے صحیح میں کل ایمان علی دا پتر ہاں کنوں پیا کہنا ہے تسلی نہیں ہوئی او کوئی چودھری دے ڈیرے تے پریا پوے فیصلہ مک جائے تو چودھری کہے چل جا کر میری گارنٹی ہے لوگ مطمئن ہو کے آ جاندے نے تو جتے ہووے حسین فرمایا تیری تسلی کنج ہونی ہے آقا حسین جی تو 2 محرم نو میں تھوڑا راہ روکیا سی تے تواڈیاں سواریاں دے پیچھے چند سواریاں سن خواتین دیاں اتے خواتین سوار سن پردے وچ بیٹھیاں سن آقا حسین میں پوچھ سکنا انہاں سواریاں ایک بی بی اتے سوار سی پردے وچ سی او بول کے کہندی سی ساڈا راہ نہ روک وچ آل محمد دیاں پردے دار بیٹھیاں وی آئیاں نے پردے دار بیٹھیاں وی آل محمد دیاں آئیاں نے ساڈا راہ نہ روک آقا حسین میں پوچھ سکنا اس پردے دار بی بی دا نام کی سی میرے امام دی اکھاں نم ہو گئیاں اوے لوکو امام نے فرمایا میری ماں جائی میری بہن او جناب سجدہ زینب او میری بہن سجدہ زینب سی اکھاں جان سو امام دے اور جدو گل مردہ تک روے او دو گل کو جوہر ہوں دیئے جدو تیہاں تے پہنا تے گل آ جائے نا گل کو جوہر ہو جان دی امام پھر ایک دفعہ اندر جاؤ تو سجدہ زینب کو بھی مینوں معافی لے دیو امام اندر گئے فرمایا زینب اوڑا 2 محرم نو ساڑا جنہیں راہ روکیا سی نا ہور یزید دا تڑا چھڑ کے ساڑے والا آگیا ہے امام پاک نو آندیا نے معاف کر دینا سی فرمایا میں معاف کر دیتا ہے پر آندہ تسلی نہیں ہوئی بھائیو دی تسلی کنج ہونی ہے ویرا او دی تسلی کس طرح ہو سکتی او آندہ ہے جڑی 2 محرم نو بی بی پردے چ بول کے آندی سی نا ساڑا راہ نہ روک وچ پردے دار آل محمد دیاں بیٹیاں آئیاں نو تو کو معافی زینب تیرے کو معافی پہ مانگدا ہے ویرا جاؤ جا کے ہور نو آکھو تینوں آل محمد دیاں بیٹیاں سلام آندیاں نے جنوں پیر دا سلام آوے او نہیں پھلیا سماندہ تو جنوں سلامی حسین دی ہمشیر دا آوے اللہ تمہیں سلامت رکھے میں تو اڈے تے بڑا راضی ہاں تسی ہن تک بیٹھے رہے ہو نہ تسی میرے واسطے بیٹھے ہو نہ علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب واسطے نہ عطار الرحمان صاحب واسطے نہ علامہ حسن صاحب واسطے تسی بیٹھے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ اللہ تعالیٰ تو اڈا بہنا قبول فرمائے اج کنے بچیاں دی دستار بندی ہوئی ہے جی 5 بچے ماشاءاللہ اے تو اڈے پنڈ دا سر ہے اے موویاں دومی بند کر دیو بالکل بند کرو ذرا میں 2 گلاں کرن لگا